تو یہ والی بات سمجھ لیجئے. تو اسی طریقے سے روزہ جو ہے, روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کیوں دیا روزہ؟ کہ جس کی وجہ سے آپ میں کیا آ جائے, پاکیزگی آ جائے, تقوی آ جائے, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, اللہ سے ڈرنے والے بن جائے. ہما وقت اللہ ہمیں دیکھتا ہے, ہما وقت اللہ ہمیں دیکھتا ہے, یہ خیال ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, ہمارا باطن پاک ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ سیام 1 مہینے کے روزے ہم پہ فرض کیے. اب ہم غور و تفکر کریں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 24 گھنٹے وہ پھندے ڈالتا ہے, 24 گھنٹے وہ ہمیں بھٹکانے کی, صراط المستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے پورے ٹائم. تو پھر اس سے بچنے کے لیے, شیطان سے بچنے کے لیے ہم جتنے ہیں 24 گھنٹے ایک جنگ میں ہیں, ایک جہاد میں ہیں, اور وہ جہاد شیطان سے چل رہا ہے. ہمارا جہاد کس سے چل رہا ہے؟ شیطان سے چل رہا ہے. اللہ کے اچھے بندے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز ہم نے 5 وقتی فرض کی ہے, لیکن ہمارے اچھوں کے لیے باہر نہیں ہے. اس میں سے اکثر ہے جو نہیں پڑھ پائیں گے, لیکن میرے اچھے بندوں کے لیے وہ وزن نہیں ہے, وہ شیطان کے پھندے میں نہیں پھنسیں گے. اور وہ اچھے جو ہوتے ہیں نا, وہ 24 گھنٹے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں, گناہوں سے بچے رہتے ہیں. تو اب ہم ہر انسان جو ہے نا, عورت اور مرد, یہ کیا ہے؟ اسلام کا مجاہد ہے, جہاد کر رہا ہے. مجاہد کس کو بولتے ہیں؟ جہاد کرنے والے کو. اور ہر انسان کو جہاد کس سے کرنا ہے؟ ایک ایسا کھلا دشمن ہے جو سامنے سے دکھتا بھی نہیں ہے. وہ کب اندر آ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, کب ہماری آنکھوں کو بھٹکاتا ہے, کب ہماری زبان کو بھٹکاتا ہے, کب ہمارے ہاتھوں کو بھٹکاتا ہے, کب ہمارے قدموں کو بھٹکاتا ہے, کب ہمارے دل کو برباد کر دیتا ہے, بھٹکا دیتا ہے. تو وہ 24 گھنٹے اسے تو چھوٹ مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ میں بھٹکاؤں گا, میں بہکاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا میرے اچھے بندے نہیں بھٹکیں گے, میرے اچھے بندے تقوی والے نہیں بہکیں گے. تو اب اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آفر دے دیا, ہمیں پاک کرنے کے لیے ایک آفر دے دیا, ایک بہت اچھی چیز, ایک ٹریننگ پیریڈ دے دیا ہم کو. کیونکہ دیکھو مجاہد جو ہوتا ہے نا, جو بھی جس بھی کنٹری کا مجاہد ہوتا ہے نا, ملٹری میں جو سپاہی بننے کے لیے اندر ایڈمیشن ہوتا ہے, جس کی بھرتی کی جاتی ہے, تو اس کو کیا ہوا تھا, بغیر ٹریننگ کے اس کو سیدھا بارڈر پہ بھیج دیا جاتا ہے کیا؟ پہلے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کو کئی دنوں تک اس سے ٹریننگ لی جاتی ہے, اس کو پہاڑیوں پہ چڑھنا ہوتا ہے, کئی دن بھوکا رہنا پڑتا ہے, کئی دن اس کو پتے کھا کے رہنا پڑتا ہے. یہ ساری ٹریننگز ہوتی ہے اس لیے کہ کبھی, اور سب سے زیادہ پیسہ جو ملک کا لگتا ہے نا, وہ اسی ڈیفینس سسٹم پہ لگتا ہے. سب سے زیادہ ڈیفینس منسٹری کو پیسہ جاتا ہے اب ہر ملک کا. کیوں؟ اب روز تو جنگ نہیں ہو رہی نا, لیکن سب سے زیادہ کیوں کہ روز ان کی ٹریننگ ہوتی رہے, نہ جانے کب جنگ ہو جائے. اس لیے ٹریننگ میں مجاہد ہما وقت مستعد رہے, ہما وقت پکا رہے, بنا ہوا رہے. تو اس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم بھی مجاہد ہیں, ہمیں ہما وقت شیطان کا حملے کا ڈر ہے, شیطان ہم پہ حملے کیے جا رہا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے رکھے. اب روزے کیا ہے؟ سحری میں پیٹ بھر کے کھاؤ, اور افطار میں اچھے دن بھر پکاؤ, پھر افطار میں بڑھیا پیٹ بھر کے شکم سے رو کے کھاؤ, اور اس کے بعد پھر تراویح پڑھے بنا آرام سے سو جاؤ. یہ روزہ ہے. ایسے روزے کی, اور پھر جو حرکتیں میرے آقا فرماتے ہیں, اگر تو پہلے جیسا تھا, اگر ویسا ہی تو رمضان میں ہے, تو پھر تیرے بھوکا پیسا رہنا اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے. ہمارے آقا کتنے پیارے آقا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا. محبوب کتنے پیارے انداز میں ہم کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں, جب روزہ رکھو نا, اور کوئی تمہیں گالی بکے, اور کوئی تمہارا دل دکھائے, یا کوئی تمہیں الٹا سیدھا بولے یا طنز کرے, تو پھر کہہ دو, ان کا جواب نہ دو, بس اتنا کہہ دو, میں جواب نہیں دوں گا, میں روزے سے ہوں, میں جواب نہیں دوں گا, میں روزے سے ہوں. میرے آقا نے یہ سکھا دیا, کتنا پیارا سکھایا ہمارے آقا نے, کہ روزے کا مطلب صرف کھانا پینا ترک کرنا نہیں ہے, کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے. روزے کا مطلب اپنے تمام اعضاء کو, اپنے نفس کو اپنے قابو کر لینے کا نام. روزے میں ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ روزے میں ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں. حلال ہے نا, کھانا کھانا حلال ہے, دودھ پینا حلال ہے, روٹی کھانا حلال ہے, گوشت کھانا حلال ہے, سب چیز حلال ہے نا, گھر میں کھانا حلال ہے. اور اس کے باوجود ہم صرف اللہ کے حکم سے, اسلام کا رکن ہے روزہ, رمضان آ گئے ہیں, اور مسلمان جو ہے اس پہ فرض ہے, تو ہم جیسے ہی سحری کرتے ہیں, اور سحری کرنا سنت ہے. جو لوگ بولے نا کہ ہم سحری وحری نہیں کرتے, بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے, بھائی تو یہ تو آپ نے بڑا ظلم کیا.
ہمارے آقا نے جو فرما دیا ہم وہ سنیں گے کہ لوگوں کی باتیں سنیں گے؟ ہمارے آقا نے فرمایا آؤ برکت والے کھانے کی جانب آؤ. سحری کو برکت والا کھانا کہا. اور برکت والے کھانے کو کھانے سے توانائی آتی ہے. دن بھر میں روزہ رکھنے کی توانائی، طاقت، قوت آتی ہے. ایسا نہیں کہ بہت اتنا کھا لیا کہ دن بھر ڈکارے لیتے رہے. اتنا کھائے کہ پیٹ کا ہمیشہ بھی، روزہ بھی نہیں، ہمیشہ بھی، ہر دن بھی پیٹ کے 3 حصے کرے. پیٹ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، دیکھیے اتنا بڑا ہمارا جو میدا ہے نا وہ اتنا بڑا ہے. اس کو 3 حصے کرنا ہے. ایک حصے میں کھانا، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرے حصہ ہوا کے لیے چھوڑیے. اب اس کو اوپر تک بھر دیں گے تو ڈکاریں آئیں گی نا. اوپر تک بھر دیں گے تو مکسر کہاں سے چلیں گا؟ آپ کو مکسر چلاتی ہو نا عورتیں. جب آپ گرائنڈر کے اندر اپنے اس میں کچھ مسالہ پیستی ہو، پیاز پیستی ہو، ادرک لہسن پیستی ہو، روز ہی کام ہے گرائنڈر کا. اس کو اگر آپ فل بھر دیں تو بھر سے ابلتا ہے، پستا نہیں ہے. ویسے ہی جو میدا اتنا بڑا ہے، اس کو فل بھر دیں گے نا، یہ پسے گا نہیں، اوپر آتے رہے گا، بڑا اوپر ڈکارے آتی رہے گی. اس کو اتنا کرو کہ وہ ہاضمے کے لیے ہوا بھی ہو، اس میں پانی بھی ہو، اور وہ آرام سے اچھی طریقے سے چکی چلے، اور پھر وہ بلڈ بنائے، گیس نہ بنائے. اس چیز پہ اگر بندہ عمل کر لینا، آقا کی ہر بات سائنٹیفک ہے. آقا نے فرما دیا کہ تم پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانا، ایک پانی، اور ایک ہوا کے لیے. تو اب سحری کرنا ہے، سحری برکت والا کھانا ہے، سحری ثواب والا کھانا ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن سحری کو کم سے کم اتنا تو کرو کہ نہیں کچھ کھا سکتے ہو، زیادہ نہیں کھانا ہوتا ہے. نیند سے اٹھ کے کھانا مذاق بات ہے کیا؟ سب سے بڑی تکلیف تو روزے میں جو بندے کو اپنی نفس کو مارنے کی ہوتی ہے کہ نفس چاہتا ہے سو جائے، لیکن حکم اللہ کا ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہے. سحری میں سنت ہے، سحری کھانا برکت ہے. تو سحری کھاؤ، نیند چھوڑ کے کھاؤ. تو اس میں بہت سارے پراٹھے اگر کھانا کو کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ ایسی تلی بھری اور صبح صبح بالکل پایا اور یہ چیزیں کھا کے اپنی بلڈ کو، یہ سائنٹیفک بھی ہے. روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا بلڈ اورائڈنگ ہوتی ہے، پوری باڈی کی سروسنگ ہوتی ہے، اور پوری باڈی کا بلڈ پیوریفائی ہوتا ہے. اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، سال بھر اچھی زندگی، اچھی صحت اللہ تعالیٰ اس میں عطا کرتا ہے. اب سحری کھانا سنت ہے، اسی لیے سحری کیا کرے، اپنی اپنی باڈی کو دیکھ کے کھائے. اور بنے تک تو یہ کرے کہ ایک گلاس دودھ لے لیں، چند کھجورے لے لیں، یا پھر ایک آدھ پراٹھا، ایک آدھ روٹی، ایسے اتنا اچھے طریقے سے کھائے. اور اس ٹائم وہی 7 اپ اور وہ اور یہ ٹھنڈے، یہاں تک سحری کے افطاری میں بھی ہرگز کولڈ ڈرنک تو ویسے کبھی نہیں لینا چاہیے. کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اتنے نقصان کی چیز ہے کہ کولڈ ڈرنک سے ابھی سائنس نے بھی پروو کیا کہ خالی پیٹ کے اندر جو کولڈ ڈرنک پیتا ہے امیڈیٹ اس کی باڈی کے آرگنز خراب ہونے کی اندیشہ ہوتا ہے. تو اس ٹائم جیسی دن بھر کا روزہ 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر امیڈیٹ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ٹھنڈے مشروب جتنے ہو سکے، روح افزے اور کولڈ ڈرنکس ہے، لسیاں ہیں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی برف والی. اور برف امیڈیٹ پیٹ میں جا کے نقصان کرتا ہے، کیونکہ دن بھر سے ابھی چکی ہماری بند تھی، ابھی اس میں کھانا پینا نہیں تھا. اس لیے کیا کرے، چند ٹائم کے لیے ایک دم تلے بھری ہوئی چیزیں افطاری میں نہ کھائے، بنا لے، کیونکہ اس کے بنا تو افطاری میں مزہ نہیں آتا ہے نا. یعنی وہ تو ایسا لگتا ہے رمضان کا اسی لیے آیا کہ بس کھانے پینے کے لیے آیا ہے. آدھوں کے لیے تو رمضان یہی ہے کہ بس کیا دن ہے، کیا سحریاں ہے، کیا افطاریاں ہیں، وہ سب بتائی جاتی ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کھائیں، اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور غریب سے غریب کے دسترخوان پہ بھی کئی نعمتیں ہوتی ہیں. یہ آقا نے فرما دیا نا، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن رزق بڑھانے کے چکر میں وہ بنا لیں، لیکن امیڈیٹ روزہ کھولتے سے نہ ڈالے اپنے پیٹ میں. روزہ کھولتے سے کھجور سے افطارے، طہور پاک چیزوں سے روزہ افطار کرے، اس میں کھجور سے یا پانی سے، نمک سے روزے کا افطار کرے. اور روزہ افطار کرنے کے بعد فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی تھوڑا جب پیٹ صحیح ہو جائے اس کے بعد پھر کچھ کھائے پیے. اچھا یہ روزے کا وہ ہے. اب ہم جو بتا رہے تھے کہ ہم مجاہد ہیں، اور مجاہد کو ہمہ وقت شیطان سے لڑنا ہے. تو شیطان سے لڑنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. اب تقوی والے بننے کے لیے کیا ہے، کھانا پینا کھایا، سحری اچھے سے کی، افطار میں دن بھر بنایا، اچھا کھایا، لیکن ہم نے نمازیں چھوڑ دی. نماز بھی دین کا سیکنڈ رکن نماز ہے، اور نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. روزہ رکھا، نماز نہیں پڑھی تو روزہ کوئی مطلب کا نہیں ہے. نماز پڑھنا ہے. ساتھ میں کیا کرنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد قرآن پاک، اسی مہینے میں قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن پاک کو اس مہینے میں جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ دور کرے قرآن پاک کی. اس مہینے کے لیے خاص طور پہ اپنا ٹائم کیا کریں، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں.
ایسا ٹائم ٹیبل بنا دیں جس کے اندر ہم جو سروس والے ہیں وہ لوگ چھٹیاں لینے کی کوشش کریں کہ یہ جو سیزن کا ٹائم ہے یہ آخرت کے سیزن کا ٹائم ہے، اس سیزن میں جتنا ہو سکے ہم ایک لمحے کو بھی برباد نہ کریں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ جو سب سے قیمتی چیز کچھ ہے نا تو وہ ٹائم ہے، ٹائم کبھی نہیں ملتا۔ میں نے آج ایگزام کا دور ہے، آپ لوگ کے یہاں بھی جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بتانے کا مجھے آج اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ ذہن میں آیا۔ میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، آپ کا موبائل، آپ کے یہ ویڈیو گیمز اور آپ کے یہ ٹی وی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو پھر سے مل جائیں گی، آپ بولو گے تو ہم پھر سے منگا دیں گے۔ یہ اگر موبائل ٹوٹ گیا یا ویڈیو گیم ٹوٹ گیا تو یہ اگر ہم نے اپنے پاس ضبط کر لیا ہے ابھی رمضان ایگزام تک، تو یہ اگر ٹوٹ بھی گیا پھینک بھی گیا تو پھر ہم منگا دیں گے، انشاءاللہ منگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بتاؤ یہ جو 4th ایئر میں یا 5th میں آپ کلاس کی ایگزام دے رہے ہو، اس کو ڈبل سے آپ پھر سے یہ ٹائم یہ آ جائے گا کیا؟ کروڑ روپیہ اربوں روپیہ دیکھیے انمول ہے یہ وقت، یہ پھر سے یہ ٹائم ملنے والا نہیں ہے۔ تمام بچوں سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بچوں میری بچیوں اپنے وقت کو سیو کرو، وقت کو سمجھو، یہ نماز کا وقت نماز میں لگاؤ، پڑھائی کا وقت پڑھائی میں لگاؤ، علم دین حاصل کرو، علم دنیا حاصل کرو، بڑے بڑے ڈاکٹر بنو، IAS آفیسر بنو، کلکٹر بنو، سائنٹسٹ بنو، لیکن کیا کرو پہلے اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤ۔ اللہ کا اچھا بندہ بنو تو ٹائم جو ہے یہ بار بار نہیں آتا۔ جو سن چل رہا ہے ایک سال، جو برتھ ڈے منا کے بڑی خوشیاں مناتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑا کمال کیا دنیا میں پیدا ہو کے، ارے کمال والے نے کمال کیا تھا، اس لیے عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ ہم جیسے کیا کمال کر رہے ہیں جن کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے؟ برتھ ڈے منا رہے ہیں، کمال ایسے کرو کہ اپنی اولادوں کو ٹاپر بناؤ، کمال ایسے کرو کہ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ کہ تمہارے جانے کے بعد بھی ماؤں کو یاد کیا جائے اور قبر میں بھی اس کے ثواب ملتے رہے، اولادیں ایسی چھوڑ کے جاؤ، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ چمکتے ہوئے تاج پہنائے۔ اللہ تعالیٰ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو علم دین سکھایا، علم دنیا میں اور دنیا میں ایک اچھا انسان بنایا، بن کے رہنا سکھایا، اچھا انسان بننا،